اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، کسی خیر کے حاصل کرنے یا کسی شر سے بچنے میں کامیابی اللہ ہی کے حکم سے ہو سکتی ہے۔ اس وقت اس سے کہا جاتا ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں، تمہارے کام بنا دیے گئے اور تمہاری ہر شر سے حفاظت کی گئی، شیطان نامراد ہو کر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس وقت اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے، تمہیں پوری رہنمائی مل گئی، تمہارے کام بنا دیے گئے اور تمہاری حفاظت کی گئی، چنانچہ شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا شیطان پہلے شیطان سے کہتا ہے، تو اس شخص پر کیسے قابو پا سکتا ہے جسے رہنمائی مل گئی ہو، جس کے کام بنا دیے گئے ہوں اور جس کی حفاظت کی گئی ہو۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور وظیفہ ان اردو چینل کے ساتھ میں آپ کی میزبان لیلا آپ کی خدمت میں حاضر۔ ویورز آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ جو مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ پلیز ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم بہت پریشان ہیں، پلیز ہماری حاجات کی قبول ہونے کی دعا کیجیے، تو میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، میرے یعنی کہ جتنے بھی سبسکرائبرز، جتنے بھی ویورز اور تمام امت مسلمہ جہاں جہاں بھی دنیا میں آباد ہیں، سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسئلوں سے، مسائل سے، مشکلات سے نجات دلائے سب کو، اور جو آپ لوگوں کی جائز حاجات اور خواہشات ہیں اور آپ کے حق میں بہتر ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں ضرور قبول فرمائے، آمین۔ جو بے اولاد ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالحہ اولاد سے نوازے اور زندگی والی اولاد سے نوازے، آمین۔ جو لوگ دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ پاک ان کے دشمنوں سے ان کو نجات دلائے، آمین۔ جو شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے، عمریں بڑھتی جا رہی ہیں، تو اللہ پاک ان کے لیے نیک وسیلے بنا دے، ان کے نصیب کھول دے۔ اور جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، جن پر بہت زیادہ قرض ہو چکا ہے، تو اللہ پاک قرض اتارنے کا بھی کہیں نہ کہیں سے غیب سے انتظام فرما دے، آمین۔ بس آپ بھی تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کرے، اور سب کے واسطے پھر اپنے لیے دعا کیا کرے، تو انشاءاللہ تعالی جب کسی کے لیے بھلائی کا سوچا جاتا ہے اور کی جاتی ہے، تو آپ کے ساتھ بھی بھلائی ہی کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ویورز آج کا جو وظیفہ، آج کا جو ٹاپک ہے، وہ جو میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ اتنا گارنٹیڈ اور اتنا کامیاب عمل ہے کہ اس سے بہتر کوئی دوسرا عمل ہو ہی نہیں سکتا، جس کو کرتے ہی فوراً آپ کی حاجت جو ہے وہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ سورہ الکوثر کا ہی عمل ہے، اور سورہ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، اور اس میں حوض کوثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی، اور پڑھنے میں بھی آسان ہے، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا جب کوئی وظیفہ کیا جاتا ہے تو وہ لازمی قبول ہوتا ہے، لازمی جو ہے اس وظیفے سے ہمیں ہمارا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہی زبردست عمل ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کا اگر کسی مشکل میں آپ مبتلا ہیں، تو آپ یہ عمل کریں اور اپنی مشکل سے نجات حاصل کر لیں، اور اگر آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کسی قسم کا بھی ہے، تو اس عمل کو کر کے اپنے مقصد کو حاصل کر لیں، اور صرف ایک دن میں ہی اتنا اثر ہوگا آپ کو۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو ایک دن میں ہی
اپنے مقصد کو حاصل یعنی کہ آپ کا مقصد آپ کو حاصل ہو سکتا ہے. اور اگر کسی مشکل میں مبتلا ہے تو وہ مشکل آپ کی دور ہو جائے گی اگر آپ صرف اور صرف اس کو پورے یقین کے ساتھ، پورے یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کر لیتے ہیں. تو ایک دن میں ہی اس کو کرنے سے آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک دن میں آپ کا مقصد پورا نہیں ہو پا رہا تو آپ اس کو 3 دن تک کم از کم ضرور کریں، اور 3 دن سے بڑھا کر اس کو زیادہ سے زیادہ 11 دن تک اس عمل کو کیا جا سکتا ہے. لیکن 11 دن سے زیادہ آپ کو اس عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انشاءاللہ تعالی آپ کو یا تو پہلے دن ہی مقصد حاصل ہو جائے گا، اور اگر پہلے دن نہیں حاصل ہوتا تو 3 دن میں لازمی حاصل ہو جائے گا، اور 3 دن میں نہ ملے تو 11 دن کے اندر اندر آپ کا مقصد آپ کو حاصل ہو جائے گا. اور اگر آپ کو 11 دن سے پہلے مقصد آپ کا پورا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو 11 دن تک بھی اس عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انہوں نے کم سے کم مدت جو اس کی وظیفے کی بتائی ہے وہ 1 دن کی بتائی ہے، کہ 1 دن ہی اگر صحیح طریقے سے اس عمل کو کر لیا جائے پوری توجہ کے ساتھ، کہ پورا دھیان آپ کا وظیفے کے اندر ہو، اور پھر آپ جس طرح سے دعا مانگے، دعا مانگنے میں اتنی تاثیر ہونی چاہیے کہ آپ اپنا جو مقصد ہے وہ پورا کروا کر ہی مصلی سے اٹھے، تو آپ کو دوبارہ یہ عمل کرنے کی پھر اس مقصد کے لیے ضرورت نہیں رہے گی. اور اس وظیفے کے ساتھ یہی کہا گیا ہے کہ بے شک آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، لیکن آپ اس وظیفے کو کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو 100% اس کا رزلٹ جو ہے وہ مل جائے گا. صرف آپ کا یقین ضروری ہے. اور اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے یہ عمل ہو یا کوئی بھی صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے، 5 وقت کی نماز صحیح طریقے سے ادا کرنی ہے، اور پھر آپ نے وظیفے جو ہے اس کو شروع کرنا ہے. اور وظیفہ اللہ کا ذکر ہے. جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے جب کچھ مانگا جاتا ہے، جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اتنا ہی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھتا ہے. ویسے تو اللہ اپنے کسی بھی بندے کو نہیں بھولتا، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی کلام پڑھ کے یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اتنا ہی ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے. تو جتنی زیادہ تعداد میں کوئی کلام پڑھی جاتی ہے یا اللہ کا نام پڑھا جاتا ہے، اتنا زیادہ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری طرف توجہ دیتا ہے. تو آج کا وظیفہ سورہ الکوثر کا عمل ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو ٹائم ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کا ہی ہے. جو عمل آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اس وظیفے کا ٹائم ہے. اور آپ جب عشاء کی نماز ادا کر لیں، پوری آپ نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے اگر کوئی اس کے ساتھ آپ تسبیح وغیرہ کرتے ہیں، جو بھی آپ ذکر آپ نے شروع کیا ہوا ہے وہ کر لیں. کے بعد جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں پھر آپ نے وظیفے کی نیت کرنی ہے. تو وظیفہ جب آپ سٹارٹ کرنے لگیں تو سب سے پہلے آپ نے تسبیح پڑھ لینی ہے استغفار کی. اب آپ ایک تسبیح پڑھیں یا 2 تسبیحیں پڑھیں استغفار کی، جو کلمہ آپ کو استغفار کا ایزی لگتا ہے وہ آپ پڑھ لیں. اس کے بعد یعنی 200 بار آپ پڑھ لیں. 200 بار استغفار پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت حاجت کی نیت سے نفل نماز ادا کرنی ہے. اور 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے ادا کرنی ہے کہ پہلے آپ اپنی حاجت کا ذکر کریں، جس بھی حاجت کے لیے آپ یہ مقصد، جو بھی مقصد ہے آپ کا، کوئی ایک ہی ہونا چاہیے. صرف ایک ہی حاجت کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور وہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کریں. پھر آپ 2 رکعت نفل نماز جو ہے وہ ادا کریں، اور پھر پہلی رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ کوثر جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے. آپ نے سورہ اخلاص کی جگہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی جگہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ پڑھنی ہے. اور اسی طرح سے دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ کوثر ہی پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر دوسری رکعت میں بھی پڑھی جائے گی. اور جب پھر سلام پھیر لے، سلام پھیرنے کے بعد
پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھے، مرضی ہے آپ کی. اگر کوئی چھوٹا درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو چھوٹا پڑھ لیں، لیکن درود شریف کی جو تعداد ہے وہ 500 مرتبہ ہے. اب دیکھیں 500 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے گا تو کیسے دعا قبول نہیں ہوگی. ایک بار ہی درود شریف پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، تو یہاں اس وظیفے کے ساتھ 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اور آپ چھوٹا درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلو علیہ وآلہ پڑھ لیں. 500 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے سورہ کوثر ایک بار شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے 1111 مرتبہ. ٹھیک ہے، سورہ کوثر کی تعداد ہے 1111، یعنی 1111. آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر 500 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے گا. اور پھر آپ اپنے مقصد کی دعا کریں گے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو آپ نے نیت کی وہ دعا مانگے. یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ درود شریف اور پھر سورہ کوثر، یہ دونوں جب پڑھ کے اور اتنی زیادہ تعداد میں پڑھ کے جب اپنے رب سے آپ کچھ مانگیں گے تو آپ کو ضرور ملے گا. اور یہ ایک ہی دن کا عمل ہے، ایک دن میں انہوں نے کہا ہے کہ حاجت پوری ہو جائے گی. لیکن اگر ایک دن میں پوری نہیں ہوتی تو پھر کم از کم اس عمل کو 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 11 دن تک ضرور کر کے دیکھیں. امید ہے کہ پہلے دن ہی انشاءاللہ تعالی آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا. اور آپ کو دوبارہ یہ عمل جو ہے کرنا بھی ہوگا تو کسی اور مقصد کے لیے کرنا پڑے گا، اس مقصد کے لیے دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا جس کے لیے آپ نے یہ عمل پہلے دن کیا ہے. اور اجازت کا ذکر میں یہاں پہ کر دوں آپ سے کہ اجازت لینے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کے ذکر کے لیے ہمیں کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اللہ کی کلام پڑھنی ہے، اور ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس کی کتاب پڑھنے کی، اس کا کلام پڑھنے کی. ہمیں کسی سے اجازت لینے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی. اور جتنا آپ نے پڑھنا ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو ثواب بھی ملے گا اور فائدہ بھی ہوگا. آپ کو کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ مجھ سے کمنٹس میں اجازت مانگتے رہتے ہیں، میں اجازت دینے والی اللہ معاف کرے کون ہوتی ہوں؟ اجازت تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، اس کی کلام کو پڑھنے کی اجازت. تو یہ پڑھ کے دیکھیں، یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقاصد، جائز مقاصد میں اور جائز حاجات کے پورا ہونے میں کامیاب کرے. آمین. اور وظیفے کی برکت سے، جو بھی وظیفہ آپ کرتے ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسئلے، مسائل، پریشانیاں دور فرمائے. آپ بھی سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اور مجھے اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. فی امان اللہ.